آج ہم آپ کی باقی کی زندگی کے متعلق بات کریں گے، یعنی آپ کے آنے والے کل اور اس کے بعد آنے والی ساری زندگی کے متعلق۔ خدا آپ کے مستقبل کے لیے خاص منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جکڑا ہوا محسوس کریں، لیکن اس وقت آپ کو اس جکڑن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کا خدا سب جانتا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، لہٰذا اپنا آپ اس کے سپرد کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مشکل حالات میں مضبوط بنیں اور اپنے خوف پر قابو پائیں اور مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہم اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، اپنے ایمان میں مضبوط بنیں اور دوسروں کو بھی خدا کے قریب لائیں۔ یاد رکھیں، یہ رکنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ امریکہ کی دوسری جنگ عظیم میں داخل ہونے سے چند ماہ قبل اوہایو کا ایک نوجوان میرین جس کا نام والٹر اوسیپوف تھا، DC-2 ٹرانسپورٹ طیارے میں سوار ہوا۔ جب پائلٹ ہیری جانسن جہاز کو ایک خوبصورت نیلے سان ڈیاگو کے آسمان کی طرف لے کر بڑھ رہا تھا تو کئی میرینز نے پیراشوٹ جمپنگ کی، جو کہ ان کی ایک معمول کی مشق تھی۔ 9 افراد نے چھلانگ لگائی اور جب اوسیپوف کی باری آئی تو کچھ بہت ہی برا واقع ہوا۔ وہ دروازے کے قریب چھلانگ لگانے کے لیے کھڑا تھا کہ اچانک سے اس کا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ جہاز میں ایک طرف جا کر بہت زور سے لگا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا پیراشوٹ اڑ کر جہاز کے پہیوں کی طرف جا پڑا اور وہ انہی کے ساتھ کھینچا چلا گیا۔ وہ تقریباً جہاز سے 15 فٹ نیچے پیراشوٹ کی رسیوں کے ساتھ لٹک رہا تھا، لیکن حالات اس سے بھی بدتر ہوتے چلے گئے جب اس کے پیراشوٹ کی کئی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ سینے پر بندھا ہوا پیراشوٹ کا بیلٹ اور جو اس کی کمر پر بیلٹ تھا وہ دونوں بھی ٹوٹ گئے تھے، اور اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ایک بیلٹ بھی ٹوٹ چکا تھا اور اب صرف ایک ہی بیلٹ بچا ہوا تھا اور وہ اس کے ٹخنے تک آ چکا تھا۔ اس وجہ سے جہاز پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہوا تھا اور جانسن کوشش کر رہا تھا کہ جہاز کو سیدھا رکھے۔ مزید یہ کہ جہاز پر کمیونیکیشن کا کوئی بھی آلہ موجود نہیں تھا اور کوئی بھی اس کا ساتھی اس کی مدد بھی نہ کر پا رہا تھا۔ ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے اوسیپوف سخت مشکل میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ اس کا خون ہیلمٹ میں سے ہو کر بہہ رہا تھا۔ وہ مرنے کے انتہائی قریب تھا کیونکہ اس کا بدن سرد ہو رہا تھا۔ آگے کیا ہوا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی صرف آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ والٹر جس حالت میں تھا وہ وہاں پر بالکل بے بس تھا۔ ممکن ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں شاید ایسے ہی حالات میں سے ہو کر گزر رہے ہوں جن میں آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ بالکل کسی لٹکتی ہوئی رسی کے ساتھ جھول رہے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو انتہائی بے بسی کی کیفیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ مصنفین اس عمل کو قلم کا رکنا کہتے ہیں، کھلاڑی اسے ڈیڈ لاک کہتے ہیں، ماہر اقتصادیات اسے جمود کہتے ہیں، پاسٹرز اسے مشکل وقت کہتے ہیں، تیراک اسے سخت بہاؤ والا پانی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کے چند ایسے لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جمود کا شکار ہو چکے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ہی پیچھے کو جا سکتے ہیں، بلکہ حالات جدھر کو آپ کو لے کر جا رہے ہیں آپ اسی سمت بہتے چلے جا رہے ہیں۔ بائبل مقدس کے بھی بے شمار کردار ہمیں ایسی صورتحال کا شکار نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ کو لیجئے، وہ بڑی مدت تک بیابان میں رہا، اس بات سے بے خبر کہ خدا نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اور کیا کچھ منصوبے ہیں خدا کے اس کی زندگی کے لیے۔ پھر ہم روت کی کتاب میں نومی کو دیکھتے ہیں جو اپنے شوہر اور بیٹوں کی موت کے بعد جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ متی کی انجیل میں ہم پطرس کو دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پہلے ہی ہفتے میں جمود کا شکار ہوا۔ اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا
کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حالات اس سے بالکل سمجھ میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ کلام خدا میں ہم یوحنا رسول کے متعلق بھی پڑھتے ہیں، جسے پتمس کے جزیرے پر جلا وطن اور وہ تنہائی میں خدا کی خدمت کرتا ہے۔ کلام خدا میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، آیت 10 میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ زندگی میں جمود کا شکار ہو کر آپ کبھی بھی بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ خدا میں رہتے ہوئے اپنے روحانی جذبے میں قائم رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی زندگی رک چکی ہے، جمود کا شکار ہو چکی ہے، تو آپ کبھی بھی ایمان میں مضبوط نہیں ہو پائیں گے، آپ خدا کے ساتھ ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ زندگی کے جمود سے باہر آنے کے لیے چند اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلی ہے کہ غور کریں کہ بہترین کیا ہے، اس حقیقت کو سمجھ کر جئیں کہ تمام چیزیں یکساں اہمیت نہیں رکھتیں۔ تقریباً آج ہر کوئی ایسی ہی صورتحال سے جونج رہا ہے جس میں ہم ان باتوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں جن کو قدرے کم اہمیت دینی چاہیے۔ بیج بونے والے کی تمثیل میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے۔ اکثر اوقات آگے بڑھنے میں ہماری ناکامی ترجیحات کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم اس بات پر بھی غور کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کچھ چیزیں دوسروں سے زیادہ اہم ہیں۔ زندگی میں ترجیحات کا تعین کیے بغیر آپ مشکلات کو حل نہیں کر سکتے۔ اپنی ترجیحات کا تعین ضروری ہے، ورنہ نہ تو آپ اپنی ملازمت اچھے سے کر پائیں گے، نہ ہی کاروبار اور نہ ہی کسی رشتے کو نبھا پائیں گے۔ آپ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ایسی صورتحال کے نتائج نہایت سنگین ہیں، یہ آپ کو ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کمزور بنا دیں گے۔ لہٰذا آپ کو سیکھنا ہوگا کہ بہتر سب سے ترجیح والی کون سی بات ہے۔ ہر ایک چیز ترجیح والی نہیں ہے۔ ہم نے سیکھا کہ پہلے ہم نے ترجیحات کا تعین کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ترجیحات کو پرکھیں۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ترجیحات کی ہماری زندگی میں کس قدر زیادہ اہمیت ہے، تو اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ترجیحات کو اثر نو دیکھیں، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی ترجیحات کو پرکھنا ہوگا۔ وہ سب کام جو کہ ابھی آپ کر رہے ہیں، آپ کو پرکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون سے کام زیادہ ترجیح والے ہیں۔ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی سرگرمیوں کا جائزہ لیں۔ یاد رکھیں کہ رفتار کا تیز ہونا ضروری نہیں، بلکہ درست سمت کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری زندگیوں میں کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے، یہ میں آپ کو کوئی فہرست تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن مرقس کی انجیل اور اس کے 12ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں 3 اہم اصول بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بیان ہے، اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کی پوری تعلیم کو انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے اس بیان میں ہمیں 3 اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ان کے بغیر ہمارا آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ ان میں سب سے اہم بات جو کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ یہ ہے، خدا سے محبت کرنے کی ترجیح۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم ترجیح خدا سے کی ہونی چاہیے۔ کلام خدا میں استثنا باب 6 اور آیت 5 میں بیان ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور مرقس باب 12 میں خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کا حوالہ ہمیں دیا ہے، یعنی خدا سے محبت کرنا ہماری پہلی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ وہی ہماری زندگی کا محور اور مرکز ہو، یعنی ہمارے ہر کام سے اسی کا نام جلال پائے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، جو بھی کاروبار ہم کر رہے ہیں، ہر بات سے صرف اور صرف خداوند ہی کا نام جلال پانا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا، اور اس کا دوسرا حصہ بھی
بیان کیا، یعنی کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمیں محبت کی ترجیح کا دوسرا اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہمارے پاس 7.7 بلین پڑوسی موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ذاتی طور پر ہر ایک کی دیکھ بھال کریں۔ خدا بخوبی جانتا ہے کہ آپ کو کب، کہاں اور کس کی مدد کرنی ہے۔ رومیو باب 13 میں خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ گلاطیوں کے نام خط 5 باب کی آیت 14 میں واضح بیان ہے، ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یعقوب اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ اگر تم اس نوشتے کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی اسی صورت میں ترتیب سے چلے گی جب آپ اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے، جو کہ ہمارا پہلا نقطہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہی باقی چیزیں آتی ہیں۔ اب تک جو ہم نے ترتیب دیکھی ہے اس کے مطابق سب سے پہلے خدا سے محبت رکھنی ہے، پھر اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے، اور تیسری بات خود سے محبت کرنی ہے۔ مسیح خداوند کے الفاظ پر غور کیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اب ہمیں یہاں پر بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان اپنی تاریکی کی بدیوں کو ہم میں یوں ہی سرایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن کو ہم خود پرستی، خود غرضی، انا پرستی یا پھر ایسی ہی دوسری بدیاں جو کہ ہماری ذات سے منسلک ہوتی ہیں، وہ ہم میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا بدن روح القدس کی ہیکل ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی شخصیت اور آپ کا بدن وہ ذریعہ ہے جس سے خدا دوسروں کو چھوتا ہے۔ اگر آپ کسی جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، خود پرستی یا تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو خدا کبھی بھی آپ کے وسیلے سے دوسروں کو نہیں چھوئے گا، کیونکہ آپ تاریکی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس ترتیب کو، جو کہ ترجیحات کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کی زندگی درست ڈگر پر چل پڑتی ہے۔ یعنی سب سے پہلی ترجیح خدا کے لیے، اور پھر دوسری ترجیح پڑوسیوں کے لیے، اور پھر تیسری ترجیح خود کے لیے۔ اب ہم ایک اور اہم نقطے کی جانب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین کا انتخاب کریں۔ جب آپ اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جاننے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے خدا کی طرف سے سب سے بہترین بات کون سی ہے، اور پھر آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا چناؤ کرتے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے میں ہمت پیدا کریں 2 اہم باتوں کو انجام دینے کے لیے، اور میں ان دونوں باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ اپنی حدود کو قبول کرنے کی ہمت کریں۔ جی ہاں، اپنی حدود کو قبول کرنے کی ہمت۔ خوش فہمی میں رہنا چھوڑ دیں، بلکہ حقیقت پسند بنیں، اور وہ باتیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں انہیں قبول کرنے کی ہمت کریں۔ آپ کو یہ بات حیران کر دے گی کہ خداوند یسوع مسیح جب انسانی روپ میں زمین پر تھے تو ان کی بھی حدود مقرر تھیں، لیکن قادر مطلق خدا ہوتے ہوئے وہ پورے جاہ و جلال والا خدا، سب کچھ جاننے والا اور سب چیزوں پر قادر خدا ہے۔ لیکن جب قادر مطلق خدا باپ کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح زمین پر انسانی روپ میں بیت لحم میں آیا تو وہ استبل میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک چھوٹے سے شہر ناصرت میں پرورش پائی، اور اپنی زندگی کے پہلے 30 سال اس نے بالکل عام انسانوں کی طرح گزارے۔ ان میں کوئی بھی اس نے معجزہ نہ دکھایا۔ جب خداوند یسوع نے منادی کا آغاز کیا تو وہ ایک دم سے غائب ہو کر دوسری جگہ پر نہیں چلے جاتے تھے۔ ان کے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں تھی، نہ گھوڑا نہ گدھا۔ اور اسی لیے کلام خدا میں وہ فرماتے ہیں کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی اس زمینی خدمت کا جو علاقہ تھا وہ اس سارے وقت میں انتہائی محدود تھا۔ یہ بحیرہ روم کے ساتھ ایک چھوٹی سی سرزمین تک ہی محدود رہا۔
ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران اس دور میں موجود بڑے بڑے شہروں کا کبھی بھی دورہ نہ کیا۔ مثال کے طور پر روم اور اسکندریہ۔ اس کے پاس محدود تعلیم، محدود وقت اور محدود کام تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس صرف 3 سال کا عرصہ تھا اور اس کی قوم آزاد نہیں تھی بلکہ رومی ان پر قابض تھے۔ لامحدود خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح زمین پر اپنے مالی، جغرافیائی، تاریخی، سیاسی اور جسم کے لحاظ سے انسانوں کی طرح محدود ہو چکا تھا، اور اس کا اختیار اس وقت اور بھی کم ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اور بھی محدود کر لیا جب وہ صلیب پر قیلوں سے جڑا ہوا تھا۔ وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ بہتے ہوئے خون کو اپنے چہرے سے پہنچ سکے، لیکن ان سب کے باوجود بھی خدا قادر مطلق جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے پوری دنیا میں ہماری بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے تو خدا نے ہمیں کوئی سپرمین نہیں بنا دیا یا کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں انتہائی مناسب اور محدود خصوصیات عطا کی ہیں تاکہ ہم ان کو اس کے لیے استعمال کریں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کہیں نہ کہیں محدود ہیں، لہٰذا اپنی حدود کو قبول کریں۔ اور اگلی اہم بات توجہ ہٹا دینے والی باتوں کو دور کرنے کی ہمت ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں بری باتوں کے لیے بھی نہ کہنا ہوتا ہے اور کچھ اچھی چیزوں کے لیے بھی ہمیں نہ کہنی ہوتی ہے۔ آپ کو صرف اور صرف درست ترجیحات کے لیے ہاں کہنی ہے۔ وارن بفے اس بات کے متعلق بہت ہی اہم بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موجود آپ 25 انتہائی اہم ترجیحات کو الگ کر لیں جن کے متعلق آپ اگلے چند سالوں میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ ان 25 اہم باتوں میں سے انتہائی اہم 5 کا انتخاب کریں اور پھر باقی سب کو ان پر کبھی بھی ترجیح مت دیں، بلکہ انہی پر اپنی مکمل توجہ اور دھیان رکھیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ترجیحات کو سیکھنا ہوگا۔ بعض مرتبہ صرف ایک لفظ ہی پورا جملہ ہوتا ہے، اور یہ بات حال ہی میں مجھے میرے ایک دوست نے بیان کی۔ اس نے کہا کہ نہیں بھی بذات خود ایک مکمل جملہ ہے جس سے ہماری پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کسی بھی بات کے لیے نہ نہیں کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم اگلے کو کہیں پریشان مت کر دیں یا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ مارٹینزا مانریسا اپنی کتاب نہ کیسے کرے میں بیان کرتی ہے کہ زندگی میں عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہ کہنا کوئی بری بات نہیں۔ ایسی بات جس کو کرنے کے آپ متحمل نہیں ہیں اس کے لیے نہ کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمیں عام طور پر ایسا ہی سکھایا گیا ہے کہ کسی کو ناراض یا اداس نہیں کرنا، اور ہم اسی لیے ہر بات کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتے اور ہاں کہہ دیتے ہیں جبکہ ہم اس کام کو کرنے کے قابل بھی نہ ہوں۔ اور اگر ہم اس کام کو کرنے کے قابل ہیں اور اسے کر بھی دیتے ہیں تو ہماری وہ ترجیحات جن کا تعین ہم نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہم ان کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ ہم دوسری طرف ان باتوں میں جن پر ہمیں کم توجہ دینے کی ضرورت تھی ان میں مصروف ہو گئے اور ہماری بنیادی ترجیحات کہیں پیچھے رہ گئیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نہیں کہنے کے کئی طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں یہ کام کر پاؤں گی، یا پھر یہ کہ یہ میری ذاتی دلچسپی کا کام نہیں، یا پھر یہ کہ مجھے افسوس ہے لیکن اس وقت میں ایسا نہیں کر پاؤں گی۔ مرکز پہلے باب میں پطرس خداوند یسوع مسیح سے فرماتا ہے کہ ہمیں قفرنہوم کو چلنا چاہیے جہاں پر لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اس لیے نکلا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا مقصد منادی کرنا تھا اور یہ انتہائی واضح تھا۔ اگر ہم مضبوط ارادہ کر لیں تو ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہی ہے کہ جو بہترین ہے اس کے لیے عہد کریں۔ میں اب تک کے اس پیغام کو مختصراً ان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں جمود کا یا ٹھہراؤ کا شکار ہو جائیں تو آپ اس طریقہ کار کے مطابق ضرور عمل کریں تو آپ واضح تبدیلی
محسوس کریں گے، اور یہ ہمیں خدا کے اور زیادہ قریب لے آتے ہیں۔ کلام خدا میں جا بجا ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جو ہماری خصوصی رہنمائی فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیتس باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 14 میں یہ بات انتہائی واضح طور پر بیان ہے۔ لکھا ہے، ہمیں پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ خدا ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے بشرطے کہ ہم اس ترتیب کے مطابق جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے مطابق چلیں اور خدا کو سب سے اولین درجہ دیں، پھر اپنے پڑوسی کو اور اس کے بعد اپنی ذات پر بھی توجہ دیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ وہی کریں گے جو کہ اس کلام میں بیان کیا گیا ہے تو آپ اس راستے پر چلیں گے جس پر بڑھ کر آپ خدا کی طرف سے ملنے والی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب چیزیں حوصلہ شکنی ظاہر کرتی ہیں یا آپ کے مزاج اور سوچ کے مطابق ترتیب کے ساتھ آپ کو نہیں لگتی ہیں، لیکن جب آپ خدا پر بھروسہ کر کے اس راستے پر جو خدا آپ کو دکھا رہا ہے چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ پر بھید کھلتے اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہی راستے آپ کو بہتری کی جانب گامزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مشکلات جو کہ آپ کے لیے جمود کا اور ٹھہراؤ کا باعث بنی ہوئی تھیں آپ کو اور زیادہ سرفرازی کی طرف اچھال دیتی ہیں، لیکن ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی پاک اور الہی مرضی اور جو ترتیب ہم نے بیان کی ہے اس کے مطابق چلیں۔ میں نے اپنی خدمت کا آغاز کم و بیش 50 سال پہلے کیا تھا۔ حال ہی میں ہم نے اپنی خدمت کی 50ویں سالگرہ منائی ہے۔ میں نوجوان تھا اور میری شادی ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے جاننے والے سبھی جانتے تھے کہ میں انڈیانا میں ایک نئی کلیسیا کا آغاز کرنے کے لیے گیا ہوں۔ میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس مشکل کام کو خدا کی مدد کی بدولت کر سکتا ہوں۔ میں نے وہاں پر دن رات محنت کی اور جگہ جگہ جا کر لوگوں کو کلام سنایا اور انہیں خداوند کی کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے دعوت دی اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ پھر ہم نے ایک بیٹا گود لیا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد خدا نے ہمیں ایک اور بیٹا عطا کیا۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہوئی۔ ڈونا دن بھر ان بچوں کو دیکھتی اور میں دن اور رات نئی کلیسیا بنانے اور چرچ کی تعمیر کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ ایک دن ڈونا نے مجھے روک کر اپنے دل کی بات کہی ڈالی۔ اس نے کہا کہ مجھے انہیں اور بچوں کو بھی وقت دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے خدا کے حضور میں دعا کی، کیونکہ اس وقت میں کلیسیا میں بطور پاسٹر اور خاندان میں بطور باپ اور شوہر کے موجود تھا۔ یہ ذمہ داریاں مجھ پر اہم تھیں، اور خدا نے جو مجھ پر ظاہر کیا وہ بہت ہی بیش قیمتی بات تھی۔ یہ ایک ترتیب تھی جو خدا کی طرف سے مجھ پر ظاہر ہوئی کہ میری ترجیحات اور میری ذمہ داریوں کا تعین کیا ہونا چاہیے، اور میں یہ آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی برابر فائدہ مند اور سود مند ہے جیسا کہ یہ میرے لیے ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات، میں ایک ایسا شخص ہوں جس پر خدا کی طرف سے خاص ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ذمہ داری میں شریک ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین ہوتے ہوئے مجھ پر میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، اور آخری اور چوتھی بات یہ تھی کہ میں ایک پاسٹر ہوں اور مجھ پر میری کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ 4 باتوں کی ترتیب تھی جو خدا نے مجھ پر اس وقت ظاہر کی جب میں انتہائی مشکل میں سے ہو کر گزر رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں اپنے اس ہدف کو حاصل کر لوں جو میں نے اپنے لیے خود سے چنا تھا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کی جانب جو اس پیغام کے شروع میں نے آپ سے بیان کی تھی، لیکن اس کا اختتام میں نے نہیں بتایا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونے والے لوگ دلیر اور بہادر ہوتے ہیں۔ والٹر اپنے ٹوٹے ہوئے پیراشوٹ کے ساتھ جہاز کے پچھلے حصے سے ہوا میں جھول رہا تھا اور اس کا پیراشوٹ جہاز کے پہیوں کے ساتھ لپٹا تھا۔ جہاز کا پائلٹ جانتا تھا کہ جہاز میں ایندھن ختم ہو رہا ہے، اور اگر اس نے جہاز کو نیچے اتارا تو یقینی طور پر والٹر مر جائے گا۔
लिहाजा वो जहाज को 300 फुट की ऊंचाई पर नीचे ले आया और हवाई अड्डे के गिर्द घूमना शुरू हो गया। लोग इसे देखकर ये समझ रहे थे कि शायद ये किसी सामान को नीचे गिराने वाली मशक है, लेकिन एक पायलट ने जब नीचे बेस से ऊपर देखा तो वो समझ गया कि क्या कुछ हो रहा है। उसका नाम जॉन मैकेन्स था और जैसे ही उसने उसको देखा तो वो चिल्ला उठा कि जहाज के पीछे पैराशूट के साथ एक आदमी झूल रहा है। उसने बगैर ज़रूरी मुआयने के फौरन से मौजूद जहाज को स्टार्ट किया और उसे उड़ाना शुरू किया। लोग ये देखकर समझ गए कि मामला इंतहाई गंभीर है। बातचीत करने के लिए उनके पास कोई भी आला मौजूद नहीं था, लिहाजा वो हाथों से एक दूसरे को समझा रहे थे और वो बता रहा था कि 3000 फुट की बुलंदी पर समंदर की तरफ सफ़र करो। वहां पहुंचकर मदद करने वाला जहाज वॉल्टर के बिल्कुल करीब आया और वॉल्टर उस जहाज में अंदर चला गया, लेकिन वो अभी भी रस्सियों के साथ बंधा हुआ था और ये सूरत हाल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। दोनों हवाई जहाज़ों के पायलट इस कश्मकश में थे कि क्या किया जाए। ऐसे में मदद करने वाले जहाज के पायलट ने अपना जहाज थोड़ा सा ऊपर किया, इस कदर ऊपर कि वो ऊपर वाले जहाज के साथ हल्का सा टकराया और उसके चलते हुए परों में उसकी रस्सियां जब टकराईं तो वो कट गईं और वो आज़ाद हुआ। आधे घंटे से हवा में झूलने के बाद आखिरकार वॉल्टर इस सूरत हाल से तो आज़ाद हुआ, लेकिन वो अब भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं था। उसके पैराशूट में लगी हुई रस्सियां जहाज में लगे हुए आगे पंखे में फंस गईं, लेकिन बावजूद इन सब के उसने बड़ी हिम्मत से हवाई जहाज को हवाई अड्डे पर महफूज तरीके से उतारा। वहां मौजूद लोगों ने जब ये मंजर देखा तो खुशी से चिल्ला उठे। ये बहुत बड़ा मोजज़ा था। वॉल्टर 6 महीने तक अस्पताल में रहा और इसके बाद दोबारा से वो हवाई जहाज पर उड़ने के लिए तैयार था। मुमकिन है आप भी किसी तरह से हवा में झूल रहे हों, तो आज ही अपनी जिंदगी में खुदा को पहले तरजीह दें। उस तरतीब के मुताबिक चलें जो कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यानी सबसे पहली तरजीह खुदा, फिर आपके पड़ोसी और फिर आपकी अपनी ज़ात पर तरजीह दें। फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली को महसूस करेंगे। आप वो कुछ देख पाएंगे, वो कुछ कर पाएंगे जो कि आपके लिए कभी बिल्कुल नामुमकिन था। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत अता फरमाए। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हम इस हकीकत को जान पाते हैं कि कादिर मुतलक खुदा हमसे शख्सी ताल्लुक रखना चाहता है। लिहाजा अगर आप खुदावंद कादिर मुतलक खुदा से अपना ताल्लुक बहाल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गुनाहों पर पशेमान होकर माफी मांगनी होगी और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना होगा अपना निजात दहिंदा होने के तौर पर। अगर आज आप ये फैसला कर चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी गवाही दूसरे मसीहियों के साथ और अपनी मुकामी कलीसिया में भी जाकर जरूर बयान करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं जिंदगी के सफर के अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूंगा।